وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ کہف کا مطالعہ چل رہا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 29 سے 33 تک انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے۔ وا اور قل، آپ کہہ دیجئے۔ قل جو ہے یہ پہلے سے کوئی بات چل رہی ہے تو اس کے جواب میں کوئی سوال چلا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کہہ دو، کہہ دو، امر ہے اس کے اندر، قل کہہ دو، قل الحق یہ حق ہے، الحق یہ حق ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من سے ربکم تمہارا رب، تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ کیا چیز حق ہے؟ وہی قرآن مجید، جس کا پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ۔ پھر فرمایا کہ فَمَن، پس من جو کوئی شاء چاہے، جس نے چاہا یا جو چاہے، فَلْيُؤْمِن پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے۔ وَمَن شَاءَ اور جو چاہے، جو بھی چاہے، فَلْيَکْفُرْ تو چاہیے کہ وہ انکار کر دے۔ اِنَّا بے شک ہم نے، یہ اِنَّا تھا اور یہ اختصار کی وجہ سے اس میں سے ایک نون نکال دیا گیا اور الف لگا دیا، تو اِنَّا بے شک ہم نے، آتدنا ہم نے تیار کر دیا، للظالمین
ظالموں کے لیے نارن آگ. احاطہ احاطہ گھیرے ہوئے ہے، گھیر لیں گی، بہم اس کو، سرادقھا، سرادق جو ہے وہ کہتے ہیں قناتوں کو. سرادقھا کہیں پہ اس کا میننگ پردے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو سرادقھا قناتیں اس کی، پردے اس کے، یعنی آگ کے چاروں طرف پردے بھی آگ کے ہی بنے ہوئے ہیں. وَإِنْ اور اگر یستغیثوا، یستغیثوا کیا ہے؟ یستغیثوا وہ مانگیں، وہ طلب کریں. یہ باب استفعال سے بنا ہے، غین باء کا یہ مادہ ہے اس کا. وَإِنْ یستغیثوا اور اگر وہ مانگیں، یغاثوا، یغاثوا پورا کیا جائے گا، داد فریاد کی جائے گی، ان کی داد کی جو ہے فریاد رسی کی جائے گی. جو بھی وہ مانگ رہے ہوں گے، کیا مانگ رہے ہوں گے؟ وہ پانی مانگ رہے ہوں گے، تو ملے گا کیا ان کو؟ بمائن، یغاثو دیا جائے گا ان کو، بمائن پانی. اور پانی کیسا ہوگا؟ کل موہلی، کا کہ مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، الموہلی، موہلی جو ہے اس کے میننگ بہت سارے ہوتے ہیں. کہیں پہ یہ پگھلا ہوا تانبا لکھا ہوتا ہے، کہیں پگھلی ہوئی دھات لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور کہیں جو ہے وہ اس کو تیل کی تلچھٹ، اس کے میننگ بتائے گئے ہیں. یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ جو پینے کے لائق نہیں ہے. بمائن کل محل، اور کام کیا ہے اس کا؟ یشوی الوجوہ، یشوی وہ بھون دے گی، بھون دے گی کیا چیز کو؟ وجوہ، وجہن چہروں کو کہتے ہیں، اور وجوہ جمع ہے، تو یعنی کہ گرم بھی ہوگی وہ، یعنی تیل کی طرح کی چیز ہوگی. مولٹن کوئی کیا کہتے ہیں میٹل ہوگی، تو مولٹن میٹل چاہے وہ کاپر ہے چاہے وہ کوئی اور ہے میٹل، تو کیا ہے وہ گرم ہوگا اور منہ کو بھون ڈالے گا. استغفر اللہ. بئسا، بئسا برا ہے، الشراب پینے کی چیز. شراب عربی زبان میں پینے والی چیز کو کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں، اردو زبان میں یہ جو ہے وہ الکحل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بئس شراب بری ہے پینے کی چیز، وساعت اور برا ہے، مرتفقہ آرام گاہ، مرتفقہ آرام کی جگہ، ساعت برا ہے. ساعت اور سیعت اور یہ سیئات اور یہ اس طرح کے الفاظ جو ہے نا اس کے معنی برائی کے ہوتے ہیں. ساعت برا ہے، مرتفقہ آرام کی جگہ. ان الذین، اب دیکھیں فوراً بات جو ہے جہنم کے بعد فوراً نیکوکاروں کا ذکر آ گیا کہ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک. انا بے شک ہم، لا نضیع ہم ضائع نہیں کریں گے. یہ وہی لفظ ہے ہمارے یہاں جو اردو میں بھی ضائع ہونا استعمال ہوتا ہے، اس میں نون پہلے لگ گیا تو یہ مضارع ہے، تو لا نضیع ہم ضائع نہیں کریں گے، اجرا اجر ریوارڈ اس کا، من احسن عملا، من جس نے، احسن اچھے کیے، عملا عمل. احسن جو ہے بہترین عمل کو کہتے ہیں، حسن اچھا اور احسن سب سے اچھا. تو من احسن عملا جس نے بہترین عمل کیے. اولئک، اولئک اس میں اشارہ ہے، یہ ذالکہ اور تلکہ کی جمع ہے. یہ اولئک یہی لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جو اچھے عمل کر رہے ہیں. ان کے لیے کیا ہے اجر؟ لہم ان کے لیے ہے جنات، باغات، جنت ایک باغ اور جنات کی جمع ہو گئی. جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغ، تجری چلتی ہیں یا بہتی ہیں، من تحتہم
ان کے نیچے، تحت نیچے کو کہتے ہیں، ظرف ہے یہ، تحتہم ان کے نیچے، الانہار نہریں، نہر کی جمع ہے انہار، یحلون، اچھا بھئی باغ ہو گئے، نہریں ہو گئیں، ہمیشگی کے رہنے والی جگہ ہو گئی، اور کیا ہے؟ یحلون، یحلون پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا، اساورا جمع ہے اسورا کی یعنی کنگن، ان کو پہنائے جائیں گے کنگن، ہاتھوں میں جو کڑے ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے جو پہنتا ہے انسان، من ذہبن، کس چیز کے ہوں گے وہ؟ ذہبن، سونے کے ہوں گے، وَيَلْبَسُونَ اور لباس پہنایا جائے گا ان کو، ثیابن لباس یا کپڑے، وہ کیسے ہوں گے؟ خضرن، سبز رنگ کے ہوں گے، من سندسن، سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، بہت ہی جسے کہتے ہیں حریر کہتے ہیں، عربی زبان میں حریر کہتے ہیں، اور بہت ہی باریک خوبصورت ریشم جو ہوتی ہے، من سندس و استبرق، اور کیسا ہوگا وہ؟ استبرق، جی تو کیسے ہوں گے وہ ہوں گے استبرق یعنی موٹے ریشم کے، تو جس کی مرضی جیسے پہنے، باریک ریشم کے پسند ہیں تو وہ پہنے، موٹے ریشم کے پسند ہیں تو وہ پہنے، اور کیا عیش ہوں گے ان کے، متکئین، متکئین تکیہ لگائے ہوئے، فیہا اس میں، کس میں؟ علی الارائک، اریکہ جو ہے وہ ایسے تخت کو کہتے ہیں، ایسی مسہری کو جس کے اوپر چھت ہوتی ہے، مسہریوں پہ چھپر، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں چھپر کھٹ، یعنی کہ یہاں پر بھی ہوتے ہیں ایسے والے بیڈ ہوتے ہیں کہ جن پر پولس لگے ہوتے ہیں سائیڈوں میں، اور اوپر سے چھت ہوتی ہے اس کی کپڑے کی، اور سائیڈوں میں پردے لگے ہوتے ہیں، تو کہا کہ متکئین فیہا تکیہ لگائے ہوں گے، علی الارائک کے تختوں پر، نعم الثواب، اب اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرماتے، نعمہ کیا ہی اچھا ہے، الثواب بدلہ، وہ جو ان کو نیک اعمال کے صلے میں ملنے والا ہے، وحسنت اور بہترین ہے، مرتفقہ آرام کی جگہ، ابھی ان کے لیے آیا تھا وہ کیا تھا؟ ساعت مرتفقہ، وہ بری تھی ان کے آرام کی جگہ، اور ان کے آرام کی جگہ خوبصورت ہے اور بہت اچھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ مثال بیان کر رہے ہیں، وَدْرِبْ اور بیان کرو، لیکن دربہ کے مطلب کئی ہوتے ہیں، دربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، دربہ کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اور دربہ کے مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، تو یہاں پہ مطلب بیان کرنے کے آئیں گے، وَدْرِبْ اور بیان کرو، لہم ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، رجلینی، رجلینی دو مردوں کی، جعلنا بنائے ہم نے، لِأَحَدِہِمَا لیے، احد ایک، ہما ان دونوں کے، ان دونوں میں سے ایک کے جو ہیں کیا تھا؟ جنتین، دو باغ، ایک کے پاس جو تھے وہ دو باغ تھے، کیا تھا اس کے اندر؟ من آنابن، عنب انگور کو کہتے ہیں، آناب جمع ہو گئی، انگوروں کے باغ تھے، وحففناہما، حففنا ہم نے گھیر لیا ان دونوں کو، بنخل کھجور کے درخت سے، یعنی ان کی باؤنڈری جو تھی وہ کھجور کے درختوں کی تھی، حففناہما بنخل، ان دونوں کو گھیرے ہوا تھا کھجور کے درختوں نے، وجعلنا اور بنائے ہم نے، بینہما ان دونوں کے درمیان، زرعن کھیتی، یعنی وہ دو باغ تھے اور اندر ان کے بہت ساری اور پروڈیوس اگ رہی تھی، کلتا، کلتا پھل آ گیا، الجنتین دونوں باغوں میں،
دونوں باغوں میں خوب پھل آیا. دونوں باغوں میں آتت اکلہا، آتت اکلہا، دونوں باغ جو تھے وہ خوب پھل لے کر آئے. اکل جو ہے وہ کہتے ہیں کھانے کی چیز کو، عقل کھانے کی چیز ہے، اور اکلہا سے مطلب ہے اس کا ثمر. ان دونوں باغوں کا ثمر، ان دونوں باغوں کے جو پھل تھے وہ خوب آئے. ولم، اور نہیں، تظلم، کم کیا، منہ، اس سے، شیئا، کچھ بھی، یعنی کوئی کمی نہیں ہوئی، بہترین پھلوں سے بھر گیا وہ. وفجرنا، اور پھاڑے ہم نے، خلالہما، خلال کہتے ہیں درمیان کو، خلالہما، ان دونوں کے درمیان، نہرا، نہریں، یعنی ایک نہر بھی تھی اس میں، نہرا، ایک نہر، یعنی وہ جو باغ تھے ان کے درمیان ایک نہر بھی چل رہی تھی. اب جب پانی بھی خوب ہو تو پھر پھل تو آئیں گے نا. وکانا، اور تھا، لہو، اس کے لیے، ثمرن، پھل. فقالا، پس کہا، لصاحبہ، اس کے دوست نے، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، وہو، اور وہ، یحاورہ، یحاورہ، وہ کیا کر رہا تھا؟ بات کر رہا تھا. ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں نا محاورہ، یعنی بات کرنا. وہو، اور وہ، یحاورہ، بات کرتا تھا اس سے. کیا کہہ رہا تھا؟ انا، میں، اکثر، زیادہ ہوں، من کا، تجھ سے. کس چیز میں زیادہ ہوں؟ مالم، مال میں، وَأَعَزُّ، اور زیادہ عزت دار ہوں، نفرا، آدمیوں کے حساب سے. تو یہ ہم اپنی جو ہیں یہیں تک رکھتے ہیں، اس لیے کہ انشاءاللہ پھر جو ہے یہ تفصیل آئے گی اس کی. تو ورڈ ٹو ورڈ ہمارا ہو گیا ہے. اب ہم جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں اس میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے. وہی نازل کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، دل پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سناتے ہیں. تو اس کے لیے کہا گیا تھا، پہلے جو ہماری آیتیں تھیں، پچھلا سبق تھا، اس میں یہ تھا کہ جو لوگ بھی، چاہے وہ اسٹیٹس میں کتنے ہی کم ہیں، کتنے ہی لو ہیں، لیکن اگر وہ شوق سے قرآن سننے آتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان کو بہت عزیز رکھیے، ان کو اپنے ساتھ رکھیے. اور کیوں؟ اس لیے کہ دراصل وہ جو آ رہے ہیں تو اللہ کی محبت میں آ رہے ہیں، اللہ کے کلام کی محبت میں آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہم اور آپ اللہ کے کلام کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہمارے عمل میں بھی آتا ہے. یہ جتنا بھی ہم کوشش کر لیتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے. تو فرمایا کہ فمن شاء، پس جو کوئی چاہے. اب دیکھیں اللہ نے چوائس دی ہے، کسی پہ زبردستی نہیں رکھی. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. قرآن پیش کیا جائے گا، قرآن کو سنایا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا، بس اب جس کی مرضی ہے وہ اس کو مان لے، قبول کر لے، ایمان لے آئے اس کے پر، اور جس کی مرضی ہے، جس کی چوائس ہے، وہ اس کو انکار کر دی. یہ اپنی پر ہے کہ آپ کو یہ پسند آ رہی ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں نازل کی ہیں اف کورس انسان کے فائدے کے لیے نازل کی ہیں. تو اگر ہمیں اس میں یہ چیز نظر آ رہی کہ بہترین کلام ہے، بہترین الفاظ ہیں، بہترین پیغام ہے یہ، اور ہماری زندگیوں کے لیے بہترین ہے یہ، تو پھر کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فوراً قبول کر لیں، فوراً قبول کر لیں. اور
یہ بھی چوائس ہے کہ نہ قبول کریں، نہ مانیں. اس لیے ہم مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہم جس لائف اسٹائل کے عادی ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اسلام میں تو پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ آپ یہ چیز کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے. آپ اپنے جسم کو اتنے حصے ڈھانکنے آپ کو ضروری ہیں، یہ آپ نہیں کھول سکتے، یہ آپ کے سطر کے حصے ہیں. اسی طرح سے حرام اور حلال جو ہیں وہ کمانے میں بھی ہیں، رشتوں میں بھی ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوانین دیے ہیں، شریعت دی ہے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو قبول کر لیں. اور پھر جس کے پاس چوائس ہے انکار کرنے کی، ہر ایک کے پاس چوائس ہے، تو کیا کہا اس کے لیے کہ جو انکار کر دے گا تو وہ دنیا میں تو اس کو بھگتے گئی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ تیار کری ہوئی ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جہنم تیار کی ہے، جہنم میں آگ ہی آگ ہے جس میں آگ کے پردے ہیں. یعنی دیکھیں نا، جہنم کوئی جگہ ہوگی جس کی کوئی چار دیواری ہوگی، اور اس چار دیواری کے اندر ایک لائننگ ہوگی آگ کے شعلوں کی، آگ کے پردوں کی. اندر بھی آگ ہے، سائڈوں میں بھی آگ ہے. استغفر اللہ. اور اب پھر ان کو پیاس لگے گی اس میں، کیونکہ آگ میں تو گرمی ہوتی ہے. تو جب انہیں پیاس لگے گی اور وہ پانی مانگیں گے تو جو پانی ان کو دیا جائے گا وہ بھی گرم ہوگا، وہ بھی بہتی ہوئی دھات ہوگی کوئی، یا تیل کی تلچھٹ ہوگی جو منہ بھون ڈالے گی. اور کتنا برا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت ہی بری پینے کی چیز ہے اور بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے وہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی جگہ سے بچائے. اور پھر فرمایا کہ پھر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو اس کلام کو حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، اس پہ ایمان لے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اعمال کرنے کی، اچھے عمل، تو نیک اعمال کرتے ہیں، تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر نے خوشخبری دی ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا کہ ہم ضائع نہیں کریں گے ان کا اجر. جو بھی اچھی عمل لے کر آئے گا، بہترین عمل لے کر آئے گا، ہم اس کا بہت اجر دیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان نیک عمل کرے اور وہاں کچھ نہ پائے. ابھی ہمارے دل میں ایسا آتا ہے نا کہ بھئی پتہ نہیں ہمارے عمل قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہماری نمازیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں. یہ سب شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے کہ ہمارا کچھ قبول نہیں ہو رہا. بالکل قبول ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ عدل والے ہیں، وہ ہمارے تمام اعمال قبول کرتے ہیں. ہم جو ہیں جتنی اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا اعمال، نیک اعمال کو، پھر ان کو جنتیں دے گا، اور ہمیشگی کی جنتیں ہوں گی جس میں انسان ہمیشہ رہیں گے. اور کیا ہے، اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی. اور یہ جو ہے یہ تفصیل یہاں نہیں دی گئی ہے، مگر دوسری آیتوں میں ہمیں ملتی ہے کہ دودھ کی نہریں ہوں گی، اور شراب کی نہریں ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہوں گی. جو انسان جو ہے چاہے گا، جہاں سے پینا چاہے گا، جو چیز پینا چاہے گا اس کے لیے حاضر کر دی جائے گی. غلام ہوں گے اس کے لیے جو اس کے لیے بھر بھر کے گلاس جو ہیں وہ لے کر آئیں گے. خوبصورت لباس والے لڑکے ہوں گے جو وہاں پہ خدمت کر رہے ہوں گے جنتیوں کی. اور جو جنتی ہوں گے ان کا لباس اتنا خوبصورت ہوگا، ان کو ڈیکوریشن کے لیے ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، ان کو خوبصورت ریشمی لباس پہننے کو ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور ہمیں ایسے لباس پہنوائے. اور یاد رکھیں کہاں بیٹھیں گے، کہاں، وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. تخت بھی بڑے خوبصورت والے، مسہریاں کیسی ہوں گی کہ جن پہ جو ہے کینوپی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور کینوپی ہوگی، خوبصورت پردے ہوں گے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی اچھا جو ہے وہ آرام کرنے کی جگہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں قصہ بیان کرتے ہیں کہ دو باغ والوں کا قصہ، دو لوگوں کا قصہ ہے.
ایک شخص وہ کہ جو باغ والا ہے. اب دیکھیں یہ قصہ کس لیے بیان کیا گیا ہے؟ یہ قصہ جو ہے دراصل بیان کیا گیا ہے مال کے لیے، مال کا فتنہ. یعنی مال کے فتنے کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں انسان کو جتنے فتنے آئیں گے وہ اس میں سے ایک جو ہے بہت بڑا فتنہ مال کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ امتی مال، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو بس مال کی محبت سے بچنا چاہیے. مال کا معنی نہیں ہے، لیکن مال کی محبت اتنی زیادہ نہیں ہو جائے کہ انسان بخیل ہو جائے، اتنی زیادہ نہیں ہو جائے کہ حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھے، اتنی زیادہ نہیں ہو جائے کہ وہ رشتوں کو قربان کر بیٹھے، اتنی زیادہ نہیں ہو جائے مال کی محبت کہ پھر وہ اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، فی سبیل اللہ خرچ کرنا چھوڑ دے. لیکن مال جو ہے وہ کمانا منع نہیں ہے. بدرب لہم، اور بیان کرو، ایک مثال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دو لوگوں ہیں اور اس میں سے ایک کے پاس جو ہے دو باغ ہیں، اور اس میں اتنے خوبصورت باغ کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ وہ باغ جو ہیں وہ کیسے ہیں کہ ان کے چاروں طرف جو ہے وہ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور اندر انگور کی بیلیں ہیں، اور اندر بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں فروٹ اور ویجیٹیبلز وغیرہ، پورے باغ بھرا ہوا ہے چیزوں سے. اور پھر وہ باغ جو ہیں وہ بہت پھل لے کر آتے ہیں. جب پھل کا زمانہ آیا تو بھر گیا پھلوں سے باغ جو تھا اس کا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی کمی نہیں کی اس کے اندر، اس کے پھلوں میں. اور اس کے بیچ میں ایک نہر بھی بہہ رہی تھی. اب جب نہر بہے گی تو ظاہر ہے پانی کی نہر ہوگی تو مستقل پانی بھی جا رہا ہے باغ کے اندر. تو کیا کہا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، تو پھر کیا ہے وہ شخص جو تھا وہ اس میں آ گیا، غرور میں آ گیا. اس کے اندر جو ہے تکبر آ گیا، اس کے اندر اس کو یہ لگا کہ میں تو بہت مالدار ہوں، اب جب میرا یہ بکے گا، باغ بکے گا تو بہت پیسے آئیں گے. تو کیا کہتا ہے اپنے ساتھی سے کہ جس کا جو ہے وہ امیر نہیں ہے، وہ غریب آدمی ہے، وہ تو فقال لصاحبہ، اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے، وہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو تجھ سے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہتا ہے کہ تیری طرح کوئی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے، میرے پاس تو بہت مال ہے، اور میرے پاس تو بہت امپلائیز ہیں، اور میرے پاس تو بہت لوگ ہیں، کام کرنے والے میرے پاس بہت ہیں. وَدَخَلَ عَزُّ نَفَرَ، تو یہاں پہ جو ہے ہم نے اپنی بات جو ہے وہ ختم کر دی تھی. انشاءاللہ یہ بات جو ہے ہم آگے قصہ انشاءاللہ اس کو کریں گے. اور ہم جو ہے سورہ کہف پڑھ رہے ہیں. سورہ کہف میں جو ہے وہ انشاءاللہ اس قصے کو ہم بعد میں کنٹینیو کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.